اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ ان کی قوم کے تفصیلی حالات آئے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام سورۃ الاعراف بھی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر سدوم کی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ آج بھی بستی موجود ہے، لیکن تباہ شدہ حال کے اندر، اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے۔ اس کے کھنڈرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں۔ اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریئل ٹائم موجود ہیں، جس نے دیکھنی ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ انگلش میں ہم سڈوم، کہ وہ ڈی یوز ہوتا ہے، سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے۔ ہومو سیکچویلٹی بعض لوگ اس کے لیے لواطت قوم لوط کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں، ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی۔ کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے 2 بیٹیوں کے۔ ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی، جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں، بعض کالجز یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں۔ اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کانٹیکسٹ میں بھی قوم لوط کا عمل مدارس کے اندر، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں۔ آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے، اور کتاب الحدود چیپٹر جو مشکات کا ہے، جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی، اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ پرائمری بکس مسند احمد، جامعہ ترمذی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ۔ اور جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ، خواہ وہ اس کی بیوی ہو، اس طرح کا عمل کرے۔ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بالرضا کر رہے ہیں، اور اگر ظاہر ہے کہ بالجبر ہوا ہے تو پھر صرف فاعل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے، جو خلفائے راشدین نے بھی مقرر کی، کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے زمین پر پٹخا جائے، مر جائے تو ٹھیک، اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اس کی سزا ہے۔ کتنی سخت سزا ہے، آپ اندازہ کریں اس عمل کی۔
اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیٹیکٹ کی گئی ہے. آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹخ دیں، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. آج بھی سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جس سے لاوا اور پتھر نکلے تھے، جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی. ظاہر ہے اس کی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے یا چنگھاڑ کی شکل میں آتا ہے یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. بہرحال اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی، آج بھی ان کے جو فاسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں. ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے منہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں. وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں ریئل ٹائم. وہ صدوم کی بستی ہے. انگلش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم صدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا، چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا. لہٰذا یہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں، اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ کی گئی ہیں. کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا. مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی، عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی. اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں. امریکہ کی بعض سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو انہوں نے یعنی ایک آئینی شکل، قانونی شکل دے دی ہے. حالانکہ دنیا میں آج بھی اس کام کو ایک برا فعل کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تعلق ہے اس کی آؤٹ پٹ اولاد تھی، اور وہ مرد کا مرد کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں، تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر کہا جاتا ہے. جبکہ جس ڈیموکریسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے طے پاتا ہے. کثرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر نبی الاسلام بھی خلفائے راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے. حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی. اور چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا، قبائلی سسٹم کے اندر ہر بندے سے ووٹنگ نہیں کروانی ہوتی، بلکہ جو قبیلے کا سردار ہے ونس وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں، اس کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار کی جاتی ہے. کیونکہ اس زمانے میں قبائل کے سردار دھکے کے ساتھ نہیں بنا دیے جاتے تھے. سب سے کمپیٹنٹ بندہ چنا جاتا تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، وہ اس قوم کا سب سے ذہین آدمی ہوتا تھا، اس کی ووٹ پوری قوم کی، پورے قبیلے کی ووٹ مانی جاتی تھی. اگر حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس سے مراد صرف حسین ابن علی نہیں تھے، پورا قبیلہ بنو ہاشم تھا، کیونکہ وہ اس کی اس وقت سرداری کے اوپر فائز تھے. اسی طریقے سے اگر حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ پورا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر کے ساتھ اٹیچ تھا، عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، تو وہ پورے قبیلے کی بیعت نہ کرنا شمار ہوگا. قبائلی سسٹم میں ووٹنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا. لہذا ماڈرن ڈیموکریسی کو اگر اس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور حلال کے دائرے کے اندر اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہو تو ہم اسے عین خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتے ہیں. کیونکہ حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے ہی فیصلہ ہوگا. محدثین بھی جب راویوں پر بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے، یعنی اکثریت کے نزدیک. وہاں پہ سارے جمہوریت کو مانے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹرو ڈیموکریسی ہونی چاہیے، وہاں پہ ملوکیت کو گھسیٹ دیتے ہیں. تو
خلافت راشدہ، خلافت کا نظام اور ماڈرن ڈیموکریسی، اگر اس میں ایک یہ چیز طے کر لی جائے کہ قرآن و سنت کے دائرے سے کوئی چیز باہر اپروو نہیں ہوگی، یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں۔ اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیونکہ قرارداد مقاصد جو آئین سے بھی کئی سال پہلے اسٹیبلش ہوئی، جب تک کہ آئین فائنل نہیں ہوا تھا 73 کا، اس میں یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ ایک تو آئین بنایا جائے گا اور اس آئین کی بنیاد وہ قرارداد مقاصد ہوگی، اور قرارداد مقاصد میں یہ طے کیا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اور جو پاکستان کا حکمران ہے وہ قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اس حق کو استعمال کرے گا، اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو۔ پریکٹیکلی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی پھر سسٹم طے کیا گیا کہ اسے پھر کس طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل تک بات پہنچائی جائے گی اور وہ پورے معاملات ہوں گے۔ اس میں ابھی بھی کمزوریاں موجود ہیں، لیکن ان پرنسپل یہ ایسٹ ہے کہ ہم نے یہ چیز تعلیم کے طور پر ایک اپنے سلیبس کے اندر یا اپنے آئین کے اندر یہ چیز طے کر لی ہے۔ اب یعنی ایک بہت بڑا سٹیپ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کی میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں پر کوئی افطاری کروانی ہے تو اس میں یہ چیز تو طے ہے کہ کوئی حرام چیز سرو نہیں ہوگی، لہٰذا اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی کہ روزہ شراب سے کھلوانا ہے یا چرس سے کھلوانا ہے، نہ، ہاں ووٹنگ اس پہ ہوگی کہ روزہ کھجور سے، پانی سے، روح افزا سے یا کسی اور ڈرنک سے کھلوانا ہے جو حلال ہے، تو اس میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یا اگر آپ نے افطار کے بعد کھانا دینا ہے تو اس پہ کوئی کثرت رائے نہیں ہوگی کہ خنزیر روسٹ سرو کیا جائے کہ نہیں، ہاں اس کے اوپر کثرت رائے فیصلہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مٹن قورمہ سرو کرنا ہے، چکن بریانی سرو کرنی ہے یا دال کدو۔ میں تو دال کدو کے حق میں ووٹ ڈالوں گا نا، اور اگر کدو نہیں آپ مانیں گے تو میں قاضی ابو یوسف کی طرح تلوار نکال لوں گا، ٹھیک ہے، وہ جو کہانی انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے۔ تو حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ اب یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو میں نے چونکہ ہومو سیکچویلٹی کئی ملکوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایک بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو ہم ان کے رائٹس کے درمیان ہرڈل کیوں بنیں؟ وہ اس لیے بنیں گے کہ جو اخلاقی قوانین ہیں وہ گاڈ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور جب کوئی ریاست اس حوالے سے طے کرتی ہے کہ یہاں پہ ڈومیننٹ عوام جو ہے وہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے، پھر اس میں قانوناً ایسے قوانین ہی بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے انارکی نہ پھیلے، اس چیز کو فالو کیا جائے گا۔ ہاں اگر یہ کوئی اپنا علیحدہ ملک بنا لیتے ہیں، کسی اور ریاست میں چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، وہ جانے اللہ کا معاملہ، چھپ کے کرتے ہیں ان کا معاملہ، لیکن قانونی جب آپ اس کو شکل دیں گے تو اس کی پھر قباحتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے بعض اوقات لوگ جو جنت میں بھی ایسے معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جی جنت میں جو ہے وہ لڑکے ہوں گے جو سرو کریں گے جنتیوں کو، وہ ویٹرز کے طور پر ہوں گے، اس کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے عورت یعنی بیویاں بنائی ہیں ان کی بجائے تم یہ والا کام کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ وما کان جواب قومی، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا مگر یہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بننا چاہتے ہیں، یعنی حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں، اور تو کوئی ایمان ہی نہیں لے کے آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائیں، پھر آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، تم نے
اپنا اسلام لے کے رکھنا ہے تو جاؤ یہاں سے تم نکل جاؤ، ہم تو برے لوگ ہیں، ہم میں رہو ہی نہ، بجائے یہ کہ اپنی برائی کو مان لیں۔ یہاں آج علماء بھی آپ کو یہی کرتے ہیں، آپ کسی کو مشورہ دیں کہ میرے بھائی یہ سنت کے مطابق یہ عمل ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کا دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ ہماری مسجد سے نکل جائیں۔ سیم وہی انالوجی ہے، فارمولے سیم ہے، ہر جگہ آپ کو وہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جواب، یہ جواب عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اردو میں عموماً لوگ اردو بولتے ہوئے جواب کہتے ہیں، وہ لفظ غلط ہے، اصل لفظ ہے اردو میں جواب، کیونکہ عربی سے ہے نا، جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اور جواب کس کا ہوتا ہے؟ سؤال، اردو میں ہم اسے زبر سے پڑھتے ہیں سوال، سوال لفظ غلط ہے، یعنی اردو میں جو آپ بول رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ہے، سوال کے اوپر زبر ہے اردو کے اندر جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ سؤال، واو بھی کوئی نہیں، سین پہ پیش، واو کے بعد وہ جو الف ہے وہ حمزہ اس کے اوپر ہے، سؤال، سؤال اور جواب، لیکن ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ سوالو جواب، یا جواب بھی بعض بول دیتے ہیں، یہ لفظ جواب ہے، یہ لفظ آ گیا۔ اردو میں بعض اوقات ڈکشنری میں آپ کو الفاظ نہ مل رہے ہوں تو قرآن میں آپ کو کافی سارے الفاظ مل جائیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہاں پہ زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی۔ یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی کافرہ تھی، حضرت لوط اور نوح علیہ السلام۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسایا می پتھروں کا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ایسے مجرمین کا۔ اب یہاں پہ وہ تفصیلی واقعہ نہیں آیا، بس یہاں پہ یہ کنکلوڈ ہو گیا۔ قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پھر سورۃ الذاریات میں آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں موجود تھی کہ اگر کسی کے گھر سے نمک کھایا ہے نا تو اب اس کے خلاف نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں گھبرا گئے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے، تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ اب اتنے واقعے سے ہی آپ کو کتنے عقائد کلیئر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں۔ علم غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے کہ بچڑا پہلے ذبح کرتے، پھر اس کا گوشت کرتے، پھر پکا کے لے کے آتے، بے فکر ہو کے بیٹھنا تھا۔ جس طرح ہمیں رمضان میں پتہ ہوتا ہے کوئی آ بھی جائے مہمان، پتہ چل جاتا ہے روزے سے ہے تو بس بے فکر ہو جاتے ہیں، اور جب پتہ چلے افطار سے پہلے ہی جانا ہے پھر تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں، نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ پھر قرآن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اس معاملے میں کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو الٹنے کے لیے آئے، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون سی قوم؟ تو انہوں نے کہا وہ سدوم کی جو بستی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے میرا بھتیجا، حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا، لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، 2 بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر انہوں نے بعد میں اس کی تعداد بتائی۔ پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے
کہ حضرت ابراہیم جھگڑا کرنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ اس بات پہ کہ کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے. اور حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے، اب یہ جو آگے ڈیٹیل ہے نا، جھگڑنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ بحث شروع کر دی، لیکن وہ تفصیل کیا ہے وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا مجھ سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر 10 بندے نکل آئے ایمان والے تم اس بستی کو نہیں الٹو گے. فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ کتنے بندے ہیں. انہوں نے کہا جی لو جی وعدہ. انہیں ایویں اپنی یاری نبھائی حضرت ابراہیم نال کہ تسی فرماتا ٹھیک ہے خلیل اللہ ہو تسی تہاڈی گل دا بھرم رکھاں گے. اور وہ بھرم بھی انہوں نے ادھر تک ہی رکھنا تھا جتنی اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے. حضرت ابراہیم کو شک پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے نا کوئی ڈل گیا ہوا ہے. پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں 10 نہیں 5. انہوں نے کہا ہاں اگر 5 بھی نکل آئے نا تو معافی. حضرت ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ 5 بھی نہیں نکلنے. ٹھیک ہے، یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہے، پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہیں. یہ نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت ہے. ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر موحدین دنیا میں موجود ہوں. ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی رہی ہے. یہ تو نبی الاسلام کی امت ہے اور اسی وجہ سے اگلے انبیاء نے رشک کیا ہے. اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت توحید ہے. یہاں پر کتابیں محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت کے اوپر. صحیح بخاری میں حدیث ہے بعض انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ایمان لایا ہو. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب شب معراج نبی علیہ السلام گزر رہے تھے نا 6 آسمان سے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ یہ امت محمدیہ ہے اتنی کثرت تعداد میں جو جنت میں جائے گی. تو ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل جیلسی کہہ لیں جس کو ہم رشک کہتے ہیں، حسد تو نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کے ماننے والے مجھ سے بھی زیادہ جنت میں جانے والے. یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، آدھے جنتی میری امت کے ہیں. ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت سے ہیں. اتنی کثرت سے یہ امت جائے گی. لیکن ایز کمپیئر ٹو اگلوں کے اگر آپ امت کے اندر تعداد دیکھیں تو پھر تو آٹے میں نمک ہی ہے سرکار. نہ سمجھے ہوگا کہ سارے ہوتے بیٹھے ہوں گے، ایڈا بھی سوگا معاملہ نہیں ہے. 8 بھی 7 ارب سے زیادہ انسانوں میں سے 5 ارب تو پکے کافر اور مشرک ہیں. جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ جب اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرتا ہے تو باقی کے 1.25 ارب مسلمان تو ہر فرقہ فارغ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اگلے انبیاء کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ 2 بیٹیاں ہوں گی، حضرت لوط علیہ السلام کی اور ایک ان کی خود اپنی ہستی، اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. 3 بندے صرف، بیوی بھی ان کی ہلاک. پھر وہ نوجوانوں کی شکل میں قرآن پاک میں پوری تفصیل آتی ہے. اب وہ جب نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کے آئے تو لوط علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتائے. وہ مہمان بن کے گئے، اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاپٹ کی ہے نا، وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے. پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں گیسٹ کے طور پہ رکھا کہ دوسرے علاقے سے لوگ یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے آئے. اس جگہ پہ لوگ ٹورزم بہت زیادہ تھی، لوگ دوسرے ملکوں سے سیر و سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے. تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ
نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسا قلعہ، کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا اپنی قوم کے شر سے، کیونکہ انہیں ڈر پڑ گیا کہ اگر وہ اتنے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں آ جائیں گے. اور وہی ہوا، قرآن میں آیا کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو کے آ گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت نہ کرو، کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا، یا کاش شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ایک نگاہ مار کے ہلاک کر دیتے. پیغمبر تو یہی کہتے ہیں کہ کاش کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمان بچا لیتا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ باب شاہی کوئی نہیں، یہ بابوں کی طرف سب جھوٹی کہانیاں منسوب ہیں. پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوئی تھی جو یہ نگاہ مار کے تو یہ کر دیں وہ کر دیں. تو حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لو، کسی نے کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشورے اپنے پاس رکھو، تمہیں پتہ ہے ہم کس کام کے لیے آئے ہیں. اس وقت پھر فرشتوں نے اب دیکھا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان کا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس کر گیا ہے، ظاہر ہے پریشانی، ٹینشن. انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے، ان کو الٹنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. بس رات کے آخری پہر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے، اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی. باقی آپ اپنی بیٹیوں کو، پوری قوم میں سے ایک مرد نہیں نکلا، ایک مرد کا بچہ نہیں نکلا جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لایا ہو. 2 بیٹیاں. اور کہا کہ آپ رات کے آخری پہر لے کے نکلیں، ان کے اوپر عذاب آئے گا، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بستی کو الٹیں گے اور ان پہ پتھروں کی بارش ہوگی. وہی ہوا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکل پڑے. ظاہر ہے بندے فیملی کا تو ایک ہوتا ہے نا سلسلہ، اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا اس نے کو نہیں بچنا، ان کا چلو ایک آخری ٹرائی مار کے دیکھ لوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے. چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا، اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن چند گھنٹے بعد ہوئی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا. اس سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لائی تھی، نہ بعد میں اس نے لانا تھا. تو حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر بندے کے نام کا پتھر ہم نے مخصوص کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے. جی طے تھا کہ یہ والا پتھر اس بندے کے نام کا ہے، وہ اسی کو آگے لگتا تھا جب وہ آتش فشاں پھٹا جو پتھروں کی بارش ہوئی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. تو بہرحال وہ لے کے نکلے. یہاں تک تو قرآن میں آیا. تو رات میں یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیوی بھی ساتھ تھی. قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ آپ نے اکثر اپنی سٹوریوں میں سنا ہوگا، پیچھے جو مڑ کے دیکھے گا پتھر بن جائے گا. یہ قرآن سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے. فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیخوں کی آواز آئے نا، آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہو، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ نہ ہو کہ پیغمبر ہیں تو دل پسیج جائے. مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ عذاب نازل ہو رہا ہے اور عذاب والا مقام ہے. آپ نے سیدھا آگے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ جگہ نہ بتا دی جائے جہاں آپ کا پڑاؤ ہونا ہے. تو رات میں پھر یہ ملتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی نا، جب اس نے چیخو پکار سنی تو ظاہر ہے اس کی ہمدردیاں اپنے خاوند کے ساتھ تو نہیں تھیں. اس نے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم. بس جب مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتھر اسے لگا، اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئی، کیونکہ اس کے اعمال اور عقائد پیغمبروں والے نہیں تھے. آپ بے شک کہتے رہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. وہ کہتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی بیوی ہوں. اس وقت تو محبوب لوط علیہ السلام ہی تھے نا، لیکن اس کی چیخو پکار کوئی کام نہیں آئی، مار دی گئی. 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی جو آپ پہ ایمان لائی تھیں وہ بچا لی گئی، اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہوئی. سدوم کی بستی بحر مردار کے کنارے، ڈیڈ سی کے کنارے، آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں.
اسی طریقے سے وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں. ان کی شکلیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں جیسے کوئی ایک ایبرپٹ کسی کے اوپر عذاب آتا ہے. پتھروں کی بارش جو ہوئی اس کے نشانات پتھر وہاں پہ موجود ہیں. سائنٹیفکلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آتش فشاں یہاں پھٹا تھا اور اس سے پتھر نکلے اور اس سے یہ قوم ہلاک ہو گئی. لیکن آتش فشاں نے کب پھٹنا ہے سرکار یہ تو آج بھی نہیں پتا ہوتا. صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لیونگ والکینو ہے, کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. مگر وہ اللہ نے تو طے کیا ہوا تھا کہ کس وقت اس کو پھاڑنا ہے اور کس طریقے سے سزا دینی ہے. یہی سزا پھر اسٹیبلش ہوئی خلفائے راشدین کے ہاں. جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے, جو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے. مشکات میں بھی کتاب الحدود چیپٹر میں مل جائے گا کہ بلندی سے گرایا جائے, کیونکہ اس بستی کو بھی اٹھایا گیا تھا, پھر الٹا گیا تھا اور پھر پتھروں کی بارش سے ان کو نیست و نبود کر دیا گیا تھا. یہ عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. میں نے تفصیلی گفتگو اس لیے کر دی تاکہ جو اسکیٹرڈ فارم میں مختلف آیات قرآن حکیم میں مختلف جگہ موجود ہیں, اب جب دوبارہ یہ ذکر آئے گا تو آلریڈی یہ قرآن کلاس کے اندر میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ ساری وہ آیات ڈسکس کر لی ہیں. بعض جگہ ذرا تھوڑا ذکر ہوتا ہے, بعض جگہ زیادہ ہوا ہوتا ہے. کچھ حصہ تورات میں مل جاتا ہے, کچھ قرآن میں, کچھ احادیث کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.